نیوز ہے فاتحہ عزیز. بانی تحریک انصاف اس وقت کئی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. نیب نے ان کو پھر توشہ خانہ کیس میں طلبی کا حکم جاری کر دیا ہے. بانی تحریک انصاف نے توشہ خانہ کیس میں نیب کی طلبی کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا ہے. ایک طرف بار بار یہ خبر بازگشت کرتی ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہونے جا رہی ہیں، مگر دوسری طرف ایک دم سے سختی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. جو مشکلات ہیں وہ تو جاری اور ساری ہیں ہی، دوسری طرف ججز کے معاملات میں مداخلت کا معاملہ بھی ابھی عدالت میں ہی زیر التوا ہے. سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ 7 مئی کو اس کیس کی پھر سماعت کرے گا. اب تک مختلف ہائی کورٹس نے اس حوالے سے تجاویز بھیجی ہیں. معروف قانون دان اعتزاز احسن نے بھی اس حوالے سے اپنی ایک تجویز دی ہے. لیٹس واچ دیٹ. 8 جج ایک پورا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے اور ہمارے ماتحت ججوں پہ بھی ہوئی ہے. واقعات دیتے ہیں. واقعات ہماری تجویز پہلی ہو کہ جو نام لیے گئے ہیں 6 ججوں کے خط میں اور جو نام دیے گئے ہیں جسٹس شوکت صدیق کے خلاف کے خط، وہ نام تو اشکار ہو گیا. ان افسروں پہ پہلے ٹرائل کریں، کیونکہ اگر ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی تو آپ جتنا مرضی بنا لیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے لیے. دوسری طرف سے چیف جسٹس پر بھی الزامات لگا رہی ہے پی ٹی آئی. ان کا کہنا ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے ایک معاملہ آگے آنے جا رہا ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. ذرا دیکھیے. ہم نے پٹیشنز فائل کی، ہمارے کیسز نہیں لگتے. ہمارے ساتھ جو اس ملک کا نظام انصاف ہے اور جو اس کی سب سے بڑی عدالت ہے، کیا وہ ہمارے ساتھ فیئرلی ٹریٹ کر رہی ہے؟ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ فیکٹس ہیں. اس ملک کے اندر ایک آئین میں ترمیم لائی جا رہی ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے ان کا ٹینیور 3 ایئرز کا کر دیں گے اور وہ ہم فکس کر دیں گے. اب یہ کیس ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہمارے ریزرو سیٹس کے کیس سے. وہ کیسے؟ اگر ہماری ریزرو سیٹ جو ہمارا آئینی حق تھا ہم سے لے کے دوسری پارٹیز کو دے دی گئی، اگر وہ کیس ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور ہمیں ریزرو سیٹس مل جاتی تو ایسی آئینی ترمیم نہیں پاس ہو سکتی، نہیں آئین میں ترمیم کی جا سکتی کیونکہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں. اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس چیز کو آپ سیریسلی لیں اور ہمارے ریزرو سیٹس کا کیس جو ہے اس کو فکس کریں. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو اعتزاز صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں کوئی پریشر کی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی پریشر کسی جج پر نہیں ہے؟ یہ تو چیف جسٹس صاحب نے کوئی زیادہ معتبر بات نہیں کی کہ میری واچ میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا. 5-6 مہینے آپ کی واچ میں نہیں ہوگا. اور ایک صاحب انہوں نے کہا کہ ان کی واچ میں تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کسی جج کے دباؤ ڈالنے کی. تو اب یہ اس قسم کی باتیں اگر آپ اپنا بڑھائیں گے کہ جی میں بڑا پارسا ہوں اور میں سب سے ٹھیک ہوں اور میرے پہلے بھی سارے تھے وہ خراب تھے، یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ پچھلے چیف جسٹسز اور جج صاحبان میں کیا ضرورت ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے ان کی اپنی ایک شہرت ہے، ایک وقار ہے، ایک ان کی لوگوں میں عزت ہے. تو یہ اپنے آپ کو کیوں اس طرح نیچا کرتے ہیں؟ یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ میری واچ میں نہیں ہوا. اس کے بہت ساری اور تفصیلیں نکل سکتی. ایک اور بات بھی کی انہوں نے اعتزاز صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اپنے اندرونی ہوتی ہے پریشر، اندر سے ہی پریشر آتا ہے. اندر سے ہی پریشر تو چیف جسٹس کا ہی آ سکتا ہے نا کسی جج پہ. چیف جسٹس کے علاوہ تو کسی جج پہ کوئی اندر سے تو پریشر نہیں ڈال سکتا. وہ میرے خیال سے پرانے چیف جسٹس کی بات کرے. نہیں، یہ سب برابر ہیں. اور اگر پرانے چیف جسٹس نے اندر سے پریشر ڈالا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے تو بتایا ہے کہ عامر فاروق صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے ان کی شکایت کو جو مشترکہ 6 ججوں کی شکایت تھی اس کو سنا ہی نہیں سمجھا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. تو وہاں وہ چیف جسٹس صاحب سارا کچھ کام تاثر ملتا ہے جو جاتی تھی وہ کرتے جا رہے تھے. تو یہ اب کس نے کیا کیا یہ آپس میں ان کو نہیں کرنا چاہیے. آپس میں اب چیف جسٹس صاحب کو بھی، ہمارے جو آج چیف جسٹس ہیں جن کا عزت وقار ہے، ایک بڑا قد ہے، ان کو اپنے میں اعتماد ہونا چاہیے. جو ہائی کورٹس کی تجویز آئی ہیں وہ کتنی اپلیکیبل ہیں اور کیا ان سے پریشر کو روکا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جی تجاویز جتنی بھی آئے کہ آپ ایک کمیشن بنا دیں, آپ ایک پرماننٹ باڈی بنا دیں, اور جو دیکھا جہاں شکایت لے کے جائے گا جج جس کو کوئی دھمکی ملی ہو وہ شکایت کرے گا, اگر وہ سبارڈینیٹ جوڈیشری سے ہے, سیشن جج ہے یا سول جج ہے, وہ جائے گا ایک نامینیٹڈ جج کے پاس جو ہائی کورٹ اپوائنٹ کرے گا, اس سے بات کرے گا, وہ پھر اس کا تدارک کرے گا. اگر وہ ہائی کورٹ کا جج ہے تو اپنے چیف جسٹس کے پاس جائے گا, اگر وہ سپریم کورٹ کا جج ہے تو اپنے چیف جسٹس کے پاس جائے گا اور کہے گا. اب یہ تو ناکام ہو چکا ہے کہ آئندہ میں یہ ہوگا وہ ہوگا. آئندہ جو نہیں, آج جو افسران جن کا نام لیا ہے, جن کی شناخت ہو سکتی ہے, 6 ججوں کے خط میں اور جسٹس شوکت عزیز کی درخواست, وہ نامینیٹڈ لوگ ہیں, ان کے نام آئے, وہ اس طرح بھی آئیڈینٹیفائی کیا, ان لوگوں کو تو طلب کیا جائے, یہ استغاثہ سمجھا جائے. یہ جو ججز نے خود دیا ہے یہ ان کے خلاف استغاثہ ہے, اینڈ دے شوڈ بی سمنڈ. وہ اپنا موقع بیان کریں کہ انہوں نے نہیں کیا, ایسا نہیں کہا, ثابت کریں. اب یہ اس میں ملزم پہ بار ثبوت کی بات نہیں ہے. یہاں ایک جج جو کہ خود بھی توہین عدالت کے اشتہار رکھتا ہے, وہ کہہ رہا ہے, اور ایک نہیں جج, 6 جج کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ ایک دوسرے کو کرابوریٹ بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی شہادت کو یہ تقویت پہنچاتے ہیں. تو اب اس کا جو انیشل برڈن آف پروف ہوتا ہے, جو پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے, وہ تو ڈسچارج کر دیا انہوں نے, کیونکہ 6 ججوں نے بات کی. اب اس کے بعد آپ ملزم کو بلائیں, اس کو پوچھیں کیوں کیا تم نے یہ, اور ان کو مطلب باقاعدہ اگر یہ قانون اس نتیجے پہ پہنچتا ہو تو ان کی سزا ہونی چاہیے. ان کو سزا جو قانون کے تحت ہے وہ بھی ہونی چاہیے, اور ان کو جو آئین کے تحت سزا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, وہ بھی ہونی چاہیے, اور ان کو ملازمت سے برخاست بھی کرنا چاہیے. یہ 3 کام اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں الزامات, تو یہ 3 کام 15 دن کے اندر سپریم کورٹ کو کرنے چاہیے, تاکہ یہ لوگوں کو سپریم کورٹ کے جلال کا بھی پتہ چلے. جی لیکن یہ جو 6 ججز ہیں, ان کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے؟ ہم نے ایک کیمپین دیکھی خاص طور پہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس اتم منیلا کے خلاف, انفارچونیٹ. آپ کا اوپینین کیا ہے ان ججز کے بارے میں؟ یہ تو بیسٹ ججز ہے سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں. میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور میں پرسنلی جانتا ہوں اطہر کو بھی اور بابر کو بھی, ستار صاحب کو بھی, اور میں تو ان کا بڑا اس معاملے میں متفق ہوں. اور یہ بات سیدھی کر رہے ہیں. انہوں نے پرسوں جو فیصلے جرمانے کیے ہیں بابر ستار نے, وہ کسی جج کو کبھی ہمت نہیں پڑتی تھی, اینڈ ہی اسٹیپڈ آؤٹ اینڈ ڈن واٹ دا لا ریکوائرڈ ٹو بی ڈن. اور اطہر کا تو آپ دیکھتے جاتے ہیں, دو سارے کہتے ہیں کہ اسلام آباد سپریم کورٹ ایک اس کی سزائی اور تھی جب اطہر سے. اس زمانے میں کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اسلام آباد سے گمشدہ ہوا. اب یہ تو شریف خاندان نے اور مسلم لیگ نواز نے تو ٹوٹ کے پڑ جانا ہے ان کے پیچھے, اور بہت پروپیگنڈا کرنا ہے. یہ 6 ججز کے خلاف بھی, اور جن کو آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد بدش ہوں گے, انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف کرنا ہے, انہوں نے یہ جو پروپیگنڈا انہوں نے کرنا ہے اطہر منیلا کے خلاف کرنا ہے, مندو خیل صاحب کے خلاف کرنا ہے, عائشہ ملک صاحبہ
مسرت حلالی صاحبہ اور یہ تو کریں گے ان کو ڈیمالش کریں. منیب اختر صاحب کو یہ ہر اس جج کے خلاف ایک مہم چلائیں گے جو آزاد منش. جو آئینی ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے چیف جسٹس کے حوالے سے, پی ٹی آئی یہ بات کہہ رہی ہے لیگلی ویئر ڈز اٹ اسٹینڈ, اور جو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ ہماری پھر ریزرو سیٹس والا کوشچن بھی آئے گا, کتنا وزن ہے ان کے اس آرگیومنٹ میں؟ نہیں آزاد, یہ سیٹ ہے ریزرو سیٹ, یہ تو آئے گا, یہ تو سپریم کورٹ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے. یہ ایک انوکھی واردات ہے. پر یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ چیف جسٹس کی ٹینیور کی, اصل میں یہ چاہ رہے ہیں, آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس کو 3 سال کا عہدہ دے دیا جائے. 3 سال کے لیے جب چیف جسٹس ہو جاتا ہے تو وہ 3 سال ان کو ملیں گے ایز چیف جسٹس, ورنہ وہ عدالت کو مینیج ہی نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں. اب اصل جو گیم ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اعتزاز صاحب, آئی وانٹ ٹو آسک یو دا ڈیٹیلز, پر انفارچونیٹلی مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہہ دیں, اس پہ پھر ڈیٹیل میں بات کر لیں گے. ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اس وقت پاکستان میں گندم کا اسکینڈل ہر طرف چھایا ہوا ہے. اس میں اب نگران حکومت کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم حکومت کا نام بھی لیا جا رہا ہے. مختلف سرکاری دستاویزات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ گندم کی درآمد کے حوالے سے پی ڈی ایم حکومت کے دور میں 13 جولائی 2023 کو گندم درآمد کی اجازت پر غور شروع ہوا. پی ڈی ایم حکومت میں سمری ای سی سی کو بھیجی گئی, لیکن ای سی سی نے اس کو ڈیلے کر دیا, یعنی مؤخر کر دیا. نگران دور میں اس معاملے پر ڈاکٹر شمشاد اختر کی وزارت خزانہ نے ٹی سی پی کے بجائے ساری گندم نجی شعبے سے درآمد کرنے کی تجویز دی. یہ معاملہ پی ڈی ایم دور میں شروع کیسے ہوا اور پھر نگران حکومت میں یہ آگے کہاں تک پہنچا, یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس پہ مختلف آ رہا ہے, لیکن ہم نے ایک سیکوینس میں آپ کو تمام ایونٹس بتا دیے ہیں, اینڈ دین یو کین جج کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا. لیٹس ہیو اے لک. 27 جولائی 2023 کو وزارت فوڈ سیکیورٹی نے ای سی سی کو 1 ملین میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی سمری بھیج دی. 8 اگست 2023 کو ای سی سی نے اسی سمری پر کارروائی مؤخر کر دی. 1 ستمبر 2023 کو وزارت فوڈ سیکیورٹی نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے نگران وزیر اعظم سے گندم درآمد کی اجازت مانگی. 4 ستمبر 2023 کو نگران وزیر اعظم کے دفتر سے گندم کی درآمد کے لیے حکمت عملی بنانے کا حکم دے دیا گیا. 15 ستمبر 2023 کو وزارت خزانہ نے ای سی سی کو اپنے جواب میں ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ذریعے گندم درآمد کرانے کی مخالفت کرتے ہوئے نجی شعبے کے ذریعے گندم درآمد کی تجویز دی. 27 ستمبر کو نگران حکومت نے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی منظوری دے دی. گندم کی درآمد پر ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کی پہلے سے ہی معافی کا بھی نوٹیفیکیشن میں ذکر کر دیا گیا تھا. 19 دسمبر کو 2023 کو وزیر فوڈ سیکیورٹی کی سربراہی میں اجلاس کے دوران بتایا گیا کہ 17 دسمبر تک ملک میں 25 بحری جہازوں کے ذریعے 1.27 ملین میٹرک ٹن گندم کی درآمد کی جا چکی ہے. کل ہمارے پروگرام میں سینئر سیاستدان دانیال عزیز نے گندم درآمد کرنے کی ساری ذمہ داری پی ڈی ایم حکومت پر ڈال دی. ذرا دیکھیے. جولائی 2023 کو ایک ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی. بینکس کو کہا گیا تھا کہ آپ ایل سیز کھولیں. اس وقت میرے خیال میں جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کیپ کوئی نہیں لگایا, اور دوسرا وہ ڈیوٹی فری بھی تھی. پہلی شپمنٹ سپٹمبر 8 کو پاکستان پہنچ گئی تھی, تو اس میں کم از کم 30-35 روز لگتے ہیں پہنچنے میں. تو 14 اگست کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی, تو میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے حلف اٹھایا تھا 14 اگست کو, تو ای سی سی فائنانس منسٹر وغیرہ بنتے بناتے سب کچھ جو ہے کچھ 1 ہفتہ تو لگ ہی جاتا ہے. تو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر کی ذمہ داری لگا دیں اور جان چھڑوائیں. ایسے جی بالکل, ای سی سی نے فیصلہ کیا تھا. وہ اسحاق ڈار صاحب اس کے ہیڈ تھے اور احسن اقبال صاحب اس کے ممبر تھے.
फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मौल हक काकर ने कल एक प्रोग्राम में जाकर अपनी जो सफाई पेश की है या अपना मौक़िफ़ पेश किया है वो कुछ यूं है। कियानी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने सुना फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को, वो ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट की, हमने इंटरफेयर ही नहीं किया मार्केट में। अब किसको फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, ये हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डू यू एग्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, आपने जो क्लिप्स चलाई है ना जी, उसमें और जो आपने ख़ुद फैक्ट्स शो के आगाज़ में पेश किए उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये वाज़े तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ख़ुद जिस तरह कहा कि हमारी 16 माह की हुकूमत में ECC ने कोई इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं दी, और ये जो इम्पोर्ट की इजाज़त है वो ECC जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसने केयर टेकर गवर्नमेंट में दी है। यही आपने डेट्स आपने खुद कहा कि इस तरह की कोई जब समरी या कोई मामला ECC के सामने आया था तो ECC ने उस टाइम पे नहीं अप्रूव किया हमारी 16 माह की हुकूमत में। और मैंने जी देखा है हमारी हुकूमतों में, मैंने 2013 से 18 में भी कुछ ECC मीटिंग्स अटेंड की हुई हैं, मैंने 16 माह की हुकूमत में भी अटेंड की हैं। हमारी हुकूमतों में बहुत जुडिशियसली ये फ़ैसला किया जाता है कि किसी भी खाने की अशिया की इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का अप्रूवल, एक्सपोर्ट चीनी की भी अगर कभी समरी आती है तो मैंने हमेशा ये देखा है कि देखा जाता है कि क्या उससे कोई आपके क्या स्टॉक लेवल्स इतने हैं कि नहीं, क्या उससे कोई डोमेस्टिक प्राइस में कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं। और फिर अगर कोई इजाज़त दी भी जाती है तो बहुत ही छोटी मकदार की 2 या 3 लाख टन से ज़्यादा की नहीं दी जाती ताकि कोई मार्केट पे इम्पैक्ट ना आए, और जब वो कोटा एग्जॉस्ट हो तो फिर नया मामलात का जायज़ा लेके फ़ैसला किया जाए कि मज़ीद इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए कि नहीं। तो हम तो जी नंबर 1 इसकी इजाज़त देना, एक इल प्लानिंग अगर ऐसी कोई हुई है तो बिल्कुल गलत हुई है, और अनकैप्ड इजाज़त देना ये भी बिल्कुल गलत है। तो देखिए, इसलिए मेरा ख्याल है जी, अब आपने देखा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, काकर साहब ने, बिलाल साहब अगर इजाज़त दें, जो उन्होंने उसमें एक एक्सप्लेनेशन दी है कि एक्चुअली सस्ता हो गया आटा, एक्चुअली फ़ायदा हो गया कंज्यूमर का, या इस पर आपका क्या कमेंट है? नहीं, देखिए बात यह है कि आपने मगर एक क्रॉप प्लानिंग होती है ना जी। अभी एक तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी अब एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, एक कमीशन बनाया ताकि फैक्ट फाइंडिंग हो और सामने आए, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मगर देखिए बात यह है कि आपने देखिए मगर बुलाएगी दानियाल अजीज साहब को, क्योंकि दानियाल अजीज साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास तमाम के तमाम सबूत मौजूद हैं। उसमें वो एहसन इकबाल साहब का नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं 2023 में गंदम की इंपोर्ट की इजाजत PDM हुकूमत नहीं दी थी। दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि उनका मौक़िफ़ क्या है, वो आपने सुन लिया है। क्वेश्चन इज कि क्या इंक्वायरी बुलाएगी उनको? नहीं, उनको क्यों? आप देखिए बात यह है कि आपने खुद, अब आप मुझे बताइए, आपने शो के स्टार्ट पे खुद कहा कि ECC ने तो फैसला हमारी हुकूमत ने नहीं किया। देखिए ना, ECC ने या हमारी हुकूमत के वक्त पे तो वो मौखर हुआ, आपने खुद कहा, वो समरी आई उसके ऊपर उसकी अप्रूवल नहीं दी गई। आपने खुद शो के स्टार्ट में कहा कि केयर टेकर में, ये तो मेरा मौक़िफ़ है, उनका मौक़िफ़ अलग है, ये फैक्ट्स हैं, ये दिस इज नॉट ओपिनियन। माय पॉइंट इज कि ही इज स्टेटिंग अ फैक्ट व्हिच इज क्लियरली रॉन्ग। PDM, या जिसे आप PDM गवर्नमेंट कहती हैं, कोalition गवर्नमेंट जो थी, उसने तो अप्रूवल ही नहीं दी इस इम्पोर्ट वीट की, तो उन्होंने एक फैक्ट बयान किया जो फैक्ट गलत है। देखिए बात यह है कि इसमें मुतलका जितने लोग हैं इंक्वायरी कमीशन में शामिल होने चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट्स थे हु वर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, जो पॉलिटिकल लोग उस टाइम पे, पॉलिटिकल नहीं बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जो लोग इस डिसीजन मेकिंग में शामिल थे, दे शुड हैव टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। जो भी लोग उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल थे, यकीनन उनको ये इसका जवाब देना चाहिए, और यकीनन एक अननेसेसरी इंपोर्ट मुल्क में नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बज़ाहिर अब लग रहा है कि हुई है, जिसकी वजह से अब आपके पास ज़्यादा स्टॉक है आपकी ज़रूरत है, और जिसकी वजह से किसान को भी आज मुश्किलात का सामना है। तो ये इंक्वायरी कमीशन, इसलिए जी आपने देखा वफाकी हुकूमत ने भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा 4 लाख टन का प्रोक्योरमेंट टारगेट वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अनाउंस किया, वो भी ज़्यादा कर रहे हैं। और यकीनन ये मौजूदा हालात में शायद काफ़ी ना हो, मगर जो हुकूमत कर सकती है वो कर रही है। साथ ही साथ ये इंक्वायरी भी ऑर्डर हुई है ताकि इस तरह की चीज़ को देखा जाए कि इस तरीके से जब इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, इंपोर्ट किस तरह की गई, और एक अनकैप्ड इंपोर्ट किस तरह इजाज़त दी गई, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, और क्या इसमें कोई इल प्लानिंग का सिर्फ आंसर है या कोई मैलाफाइडी थी, ये सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए जी। मगर इसमें इस डिसीजन में वफाकी हुकूमत का कोई काम नहीं था जी। जो 16 माह की कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की हिमायत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कोई हतमी नतीजा निकलेगा?
دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ہے اور میں اب رفلی تھوڑا سا بعض چیزیں ان وہ ریکارڈ کے لیے کر لیتا ہوں. جو بات ہوئی تھی کہ پاکستان کو ضرورت تھی تقریباً 19 لاکھ ٹن کی. پاکستان نے کہا تھا کہ ہم امپورٹ کی ہوگی 18 لاکھ ٹن تک ہم امپورٹ کریں گے. ECC نے 1 لاکھ ٹن کی اجازت دی، 10 لاکھ ٹن کی 1 ملین 10 لاکھ ٹن کی اجازت دی تھی. وہ پھر ہوا یا نہیں ہوا وہ کسی نے روک دیا نہیں دیا، وہ اپنی جگہ ہے. ہوا کیا کہ 35 لاکھ ٹن منگوا لیا گیا. اب جہاں آپ نے 1 لاکھ ٹن منگوانا تھا وہاں 35 لاکھ ٹن منگوا دیا، اور وہ بھی 3100 روپے کی بیسس پہ منگوایا ہے. اور پھر وہاں پہ چونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو منگوایا، پرائیویٹ سیکٹر نے گورنمنٹ کو بھی اور پرائیویٹ کو بھی انہوں نے 4500 روپے کے لحاظ سے بیچا ہے. اب جب 4500 روپے کے لحاظ سے بیچا ہے، کسی نے درمیان میں 85 ارب روپے کما لیا ہے. اب یہ 85 ارب روپے کن لوگوں نے کمائے، اس کے اوپر جو انکوائری بیٹھے گی، کیا ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا ہوگا. میرے لحاظ سے اگر دانیال عزیز ہے یا کوئی پاکستان تحریک انصاف سے یا اس قسم کے، آپ کو ایسے لوگوں کو بھی لا کر بٹھانا پڑے گا اس میں کہ جو اس کو ذرا زیادہ کریٹیکلی اور کم از کم ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. یہ اچھا اب بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ PDM کی گورنمنٹ تھی جس کو میں ہمیشہ پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی بات کرتا ہوں، اور یا یہ کیئر ٹیکر کی گورنمنٹ تھی. اچھا اب اگر ہم میری نظر سے دیکھیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ واز این ایکسٹینشن آف PDM. اس کی وجہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر اور جو پرائم منسٹر، یہ دونوں کے دونوں ایک پارٹی سے تھے، یہ دونوں آج بھی ایک پارٹی میں. اچھا اس کے بعد جو پرائم منسٹر تھا، یہ انہی پارٹی کا، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کو انہوں نے کیا تھا، یہ انہی پارٹی کا تھا، اور اس کو سینٹ میں لانے والے یہی لوگ تھے، انہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر ہمایوں، جسٹ بیکاز PTI chose to walk out of the parliament اور بائی ڈیفالٹ آپ نے خود ہی میدان دے دیا ان کو کہ آپ کر لیں جس کو آپ نے بنانا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے فریحہ جی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ایکسٹینشن کہہ دیں ان کی. فریحہ جی اس طرح یہ ہے، آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف موو آؤٹ ہو گئی تھی تو آپ وہاں پہ غدر مچا دیں، آپ اپنے مطلب کے کر لیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ کسانوں کے ساتھ؟ ان کا جو 3900 کے لحاظ سے تھا کوئی 2500 کا نہیں بیچ رہا. اب ان کے پاس وہ جگہ نہیں ہے کہ کہاں وہ رکھ سکے. دے آر بینگ بلیک میلڈ بائی یہ جو فلور مل والے. اور اگر آپ فلور مل والوں کو دیکھ لیں وہ کون لوگ ہیں، وہ انہی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جماعتوں کے ہی مینلی لوگ ہیں، وہی مافیا گروپ ہے، وہی IPPs والے ہیں ایک طرف. اگر آپ سب کچھ چھوڑ دیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے IPPs کی وجہ سے پاکستان کو آج ادھر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج کے پرائم منسٹر جو کہ بیسیکلی نان الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، وہ جا کے ورلڈ اکنامک فورم میں کہتا ہے کہ وہ جو ڈیتھ ٹریپ تھا وہ ابھی ڈیتھ ٹریپ بن گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے وہاں پہ اتنی بجلی چوری ہو رہی ہے کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ اتنا ظلم ہو گیا، اتنا سب کچھ ہو گیا. اگر اجازت دیں قادر خان مندوخیل صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. قادر صاحب تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. آپ کی آواز غالباً تھوڑی سی خراب ہے لیکن آئی ایم شیور کیا یو ول بی ٹاکنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر. جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، آپ ضرور گندم اسکینڈل پہ اپنی رائے ضرور دیں، لیکن جو آپ نے بیان دیا ہے کہ ہو سکتا ہے نواز شریف خود شہباز شریف کو وفاقی حکومت چھوڑنے کا کہیں اور صرف وفاق کے الیکشن کرا دیے جائیں، یہ کس انفارمیشن پہ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ بہت شکریہ. یقین میں کیوں جیسے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، یقیناً میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جہاں پنجاب میں ایک تندور والی جو روٹی پہ جا رہا ہے اور وفاقی حکومت سے وہ بالکل لا تعلق ہے، تو اس کی وجہ یہ ابھی آپ ساکھدار صاحب کو دیکھ لیں، جہاں ان کی خواہش آئی تھی وزیر اعظم کی، وہ اس بنا پہ میں نے کہا ہے. اور پنجاب چن کے 141 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور اس کے ساتھ ریزرو ملا کے تقریباً 190 بن جاتا ہے. اس وجہ سے فوکس ان کا پنجاب اسمبلی ہے، اس وجہ سے یہ وفاق میں یہ بالکل تعلق ہے. اس بات نے کہی ہے. دوسری بات، یہاں جو گندم اسکینڈل جو ہے نا، کسان کا مسئلہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں اٹھایا تھا. آج جو آپ کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے 85 ارب کا فراڈ کا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے.
یہاں اعداد و شمار موجود ہے، کس حکومت نے، کس کمیٹی نے اس کا پرمیشن دیا تھا. اتنا بڑا راکٹ سائنس تو نہیں ہے. اور پھر جو کمیشن کی ہے، یہ کمیشن کا سربراہ کون ہے؟ اوکے، یہ اس میں آپ مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائیں. ڈو یو ہولڈ انٹرم سیٹ اپ ریسپانسبل، یا آپ تو خود پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تھے، سو یا آپ کو لگتا ہے پی ڈی ایم کا قصور ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ 5 منٹ کی معلومات ہے، ڈاکومنٹڈ ہے، ECC کا میٹنگ موجود ہے، وزیر کے، حکومت کے ساری چیزیں موجود ہے. 5 منٹ میں یہ چیزیں سامنے آ سکتی کس نے پرمیشن دی ہے. اور یہ 85 ارب روپے جہاں امپورٹ پہ پابندی تھی کس نے ریلیز کی ہے. جہاں پیٹرول آپ ایران سے اسمگلنگ کے ذریعے کوٹا پورا کر رہے تھے کس نے پرمیشن دی ہے. 5 منٹ کا کام ہے، اتنا بڑا راکٹ سائنس نہیں ہے. معاف کیجیے میرا گلا خراب ہے، زیادہ بول نہیں پا رہا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے گا نتیجہ اس انکوائری میں سے، یا چینی اسکینڈل کی طرح ہی شیلف ہو جائے گا؟ یہ نہیں نکلے گا، کیونکہ انکوائری کرنے والے خود چور ہوں گے. نہیں نکلے گا، انکوائری کرانے والے خود چور ہوں گے. نیب خود چور ہے، اینٹی کرپشن خود چور ہے، اور جج انڈر پریشر ہے. اگر مقدمہ کورٹ میں جائے گا تو وہ خود اپنے خط میں کہتے ہیں کہ پر دباؤ ہے، کچھ بھی نہیں نکلے گا. اسی طرح ڈرامہ چلتا رہے گا. آپ کی طبیعت مجھے رائٹ. سو دوسری طرف ایک اور انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ اینڈ ویری کیٹیگوریکلی کلیئر اسٹیٹمنٹ آرمی چیف جنرل آصم منیر نے آج پاکستان میں ایئر فورس بیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا. اپنے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ ہم آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک کہ کیا کہا ہے آرمی چیف نے. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار اور اظہار رائے کی حدود متعین کر دی گئی ہیں. جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی بربلا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے. یہ اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. اسلحے کی دوڑ سے ہمارے خطے میں طاقت کا توازن بگڑنے کا امکان ہے. غزہ جنگ میں اس بات کی تازہ ترین مثال ہے. غزہ میں بوڑھوں، خواتین اور بچوں کا اندھا دھند قتل اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے. مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. کشمیر میں جاری بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی آزادی کی آواز کو دبا نہیں سکتی. ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ حق طاقت ہے بلکہ باطل کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا. بلال کیانی صاحب، بہت سارے چیلنجز ہیں آپ کے سامنے. اس سٹیٹمنٹ کی روشنی میں کس قسم کی فورن پالیسی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ فورن پالیسی تو یقیناً اب گورنمنٹ کی آپ کے سامنے وضع ہے. اس میں تو کوئی ایسا چینج نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال اس سٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کوئی اختلاف کرتا ہے. غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یقیناً کشمیر پہ ایک قبضہ ہے انڈیا کا جو ایک لیگل آکیوپیشن ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ ٹو ڈس ایگری ود ان دیٹ اسٹیٹمنٹ. جہاں تک فارن پالیسی کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی پرائم منسٹر سعودی عربیہ میں ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم نے تجارت کو فروغ دینا ہے بھارت کے ساتھ، جب تک یہ معاملات ہو رہے ہیں کس طریقے سے ہم مسترد نہیں. دیکھیے چلیں پھر الاؤ می جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں یقیناً اپنی ساورنٹی پہ اور اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کیے بغیر وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ انشور کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ ممالک کے ساتھ ہم اپنے تعلقات اسٹرانگ کریں. اپنے نیبرہڈ کے اندر بھی ہمیں یقیناً کوشش کرنی چاہیے، بٹ وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آر نیشنل انٹرسٹ اینڈ آر ساورنٹی. اور تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بچتی ہے. میرے خیال سے جو پریزیڈنٹ ایران کا ریسنٹ وزٹ ہے وہ بھی خوش آئند ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے اب 2 دورے سعودی عربیہ کے ہو چکے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم کی اسپیشل میٹنگ میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو ڈسکشنز ہیں وہ بھی کافی تیز پیس پہ آگے چل رہی ہیں. تو اسی طرح ہمیں یقیناً ہر جگہ پہ ہر ملک کے ساتھ دیگر جو ہماری خاص طور پہ جو ہماری لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپس ہیں، جو پارٹنرشپس ہیں، وہاں پہ ہمیں یقیناً ان کو مزید مضبوط کرنا چاہیے. تو ہمیں دنیا میں جی ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ
ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات ہم سٹرونگ رکھیں، جس طرح دنیا میں دیگر ممالک اپنا ایک بیلنس اسٹرائک کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کے، اپنے شہریوں کا انٹرسٹ مقدم رکھتے ہیں اور اس کو پرائمیسی دیتے ہیں. ہمیں بھی اپنی فارن پالیسی کے اندر یقیناً یہی کرنا چاہیے، اور یہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری حکومت کر رہی ہے. جی رائٹ ڈاکٹر ہمایوں، ایک واضح طور پہ بڑی ایکٹیو کوشش کی ہے پی ایم ایل این نے کہ ڈائیلاگ کیا جائے آپ سے یا مفاہمت کی کوشش کہہ لے، ایک دعوت ہے، مگر پی ٹی آئی نے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. کل ہمارے پروگرام میں دانیال عزیز صاحب کا انالیسز یہ تھا کہ نوئنگ پی ٹی آئی فل ویل پی ایم ایل این نے یہ بلف کال کیا تھا، انہیں پتا تھا آپ نے نہیں آنا مذاکرات پہ. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بلف کیا تھا یا انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن ہم نے دو وجوہات ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ بلانا چاہ رہی ہے. فرسٹ آف آل ہم تو ان کو ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، وہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے. اس لیے اس کے ساتھ ایک چیز ہے. نمبر 2 ہمارا جو ہے وہ ہم مفاہمت کی تو بات ہی نہیں کرتے. ڈاکٹر ہمایوں یہ آپ نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ they are the government. No, they are not the government. They have been installed over there for I don't know what reasons. لیکن جو مینڈیٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے، جو عوام کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس نہیں ہے. انسٹالڈ لوگ آئے ہیں، گورنمنٹ کر کے چلے گئے ہیں. دیکھیں ایون لاسٹ ٹائم جب آپ بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ ووٹ جو تھے سب بھی پی ٹی آئی کو ہی پڑے ہوئے تھے. اس دفعہ اس کے تقریباً دگنے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے ہوئے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف از دی اونلی پولیٹیکل پارٹی وچ ہیز گون سگنیفیکنٹلی ہائی ان دا کاؤنٹ آف ووٹس ایوری تھنگ. خیر اس کی بات آگے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ اس بات کو چھوڑ دے کہ کیا ہے ان کا کام. ایک کوشچن سن لیں ڈاکٹر صاحب پلیز ایک کوشچن سن لیں. آپ تو ڈب میں سمجھتی ہوں، آئی ڈونٹ لک ایٹ یو ایز اے ہاک، بٹ یہ فرض کریں کہ ایک بھی ووٹ نہیں پڑا پی ایم ایل این کو، فرض کریں وہ ہے ہی نہیں ان کی کوئی پاور بیس، فرض کر لیں، لیکن وہ پھر بھی ایک پولیٹیکل پاور تو ہے. آپ نے کیا طے کر لیا کہ کسی پولیٹیکل پاور سے بات کرنی ہی نہیں ہے؟ دیکھیں اس طرح میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، اگر آپ مجھے بولنے دیتی تو اس کا جواب آ جاتا. اس طرح یہ کہ فار ایگزامپل جماعت علماء اسلام، ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اختلاف ہے، پولیٹیکل اختلاف ہے، لیکن جو جن لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہم نے دو حصوں میں کہ کن کے ساتھ نہیں کرنا، کن کے ساتھ کرنا ہے. اچھا جن کے ساتھ ہم نے کرنا ہے ان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کیے جائیں اور آئین کی بالادستی کی بات ہو. اس کے علاوہ کوئی مفاہمت کی بات نہیں ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ آؤ یہ سیٹیں تمہاری، یہ سیٹیں ہماری، یہ جگہ تمہاری، وہ جگہ ہماری. ہم اس میں بلیو نہیں کرتے، ہم یہ کرتے. اچھا اب کن سے بات نہیں کرنی؟ بات ان سے نہیں کرنی کہ جو اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں آؤ آگے مل کے چلتے ہیں. نہیں، ہم نے آگے مل کے نہیں چلنا جب تک ہم اپنا بیسک چیز کو یا جو فالٹ ہے اس کو کریکٹ نہیں کریں گے. آپ آگے جائیں گے تو وہی ہم 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں. اور 30 سال سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب پولیٹیکل مینیورنگ ہوتی ہے، جب پولیٹیکل میرٹ نہیں آتا تو وہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جن کو آج ہم رہے. اور وہ کیا ڈیسیجنز ہے؟ اگر آج ایک ڈیسیجن جو دو پولیٹیکل پارٹیز نے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، وہ ہے آئی پی پیز کے ریفرنس سے. اس کا ہوا کیا ہے کہ ایک کمپنی ایسی ہے جس نے پچھلے 1 سال میں 1 یونٹ بجلی بھی نہیں بنائی لیکن 28 ارب روپے کما لیے ایز اے پروفٹ. یہ ہوتے کیپیسٹی پیمنٹ کہ جب آپ نے 1 روپے بھی نہ لگایا آپ کو تب بھی 28 ارب روپے کے پروفٹ ہو جائے. یہ وہ چیز ہے جس نے پاکستان کو اس وقت پاکستان کا جو گردش جو ڈیٹ جا رہا ہے وہ 22,000 مطلب 2.2 ٹریلین پہ جا رہا ہے. اور جو آگے جا کے بڑھتا جائے گا یہ کم نہیں ہوگا. اور یہ یاد رکھیے، ابھی آپ شکر کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے زمانے میں کیپ کر دیا تھا، ڈالر کی ویلیو ریٹ کے لحاظ سے اس کو کیپ کر دیا تھا. اگر وہ کیپ نہ کرتے تو آج یہ کہاں ہوتا؟ کم از کم اس کا 2 گنا ہوتا. تو یہ تو اس لحاظ سے کرے تو میرے لحاظ سے یہ سب کچھ آپ کا سر آنکھوں پہ، سب کچھ آپ کا لیجیٹمیٹ آرگیومنٹ. آئی اسٹل ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بات نہیں کریں گے، اور بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے.
اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. ہمارے دو موقف ہے. ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو جو کہ کہتے ہیں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لحاظ سے ہم ان کے ساتھ آلریڈی بات چیت ہو رہی ہے, یہاں تک مولانا فضل الرحمان سے بھی ہو رہی ہے. اب دوسرے بعد آ جاتی ہے, اس کے بعد اور کون کون لوگ ہیں جیسے اسٹیک ہولڈرز میں میڈیا بھی آتا ہے, اسٹیک ہولڈرز میں جوڈیشری بھی آتی ہے, اسٹیک ہولڈرز میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے. اگر کوئی یہ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, سب سے بڑی اسٹیک ہولڈرز ٹیکنیکل اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اب ان سب سے بھی بات کرنا ہے, اور اگر ہم نے پاکستان کو کریکٹ کرنا ہے, ہم آپ کو سمجھا رہے تھے نا, آپ ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے, آپ ہی انہیں کہتے ہیں کہ وہ کیوں انٹرفیئر کرے. ہم دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس سٹ, ایوری بڈی شوڈ سٹ, اور ہم لوگ جو آئین کے مطابق ہے اس کے مطابق آپ کا جو رول ہے, جو میرا رول ہے, جو کیا کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا ہے, قادر مندوخیل صاحب کا ہے, یا بلال کا ہے, یا کسی کا بھی ہے, آؤ ہم اپنے اپنے رول کے لحاظ سے کریں. دیٹ از دا اونلی وے پاکستان ول پروگریس, ادروائز پاکستان ول نیور پروگریس. کیونکہ اپنے رونے پولیٹیکل اینٹیز کو سنا رہے ہیں, یہ لوگ اپنے پولیٹیکل رونے ادھر نہیں سنا رہے, یہ آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. دس از دا ڈفرنس, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. وہ کون سا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم دیکھیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک سٹیک ہولڈر سے بات کرنا ہے, اور یہ ریالٹی ہے. الیکشن کمیشن نے کیا ہے, انہوں نے جو سب سے بڑی پارٹی تھی اس سے اس کے بلے کا نشان لے لیا ہے, اور وہ بھی غلط طریقے سے لیا ہے. اس کے بعد باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے, اگر آپ ہر ایک جگہ کو دیکھیں تو ایگزیکٹلی ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں, آج پاکستان اس کراس روڈز پر آ گیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے پاس ایک چانس آ گیا ہے, اور اویکننگ کی وجہ سے ہر ایک جگہ پہ, آپ چاہے وہ جوڈیشری کو دیکھ لیں, چاہے عوام کو دیکھ لیں, چاہے آپ میڈیا کو دیکھ لیں, آپ ہر جگہ دیکھ لیں, ایک اویکننگ ہو رہی ہے. اویکننگ کیا ہو رہی ہے کہ لیٹس کم بیک ٹو واٹ ہماری جو آئین کہتا ہے اس کے لحاظ سے چلے. اب اس کے لحاظ سے جب چلنا ہے تو ہم سب لوگوں نے اپنے رولز کو ڈیفائن کر کے اسی لحاظ سے کرنا. کیونکہ وقت کم ہے, مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا. قادر صاحب, آئی ہوپ کہ آپ کی آواز جلدی ٹھیک ہو, لیکن ایک خبر گردش کری ہے, نصر اللہ ملک صاحب نے میرے پروگرام میں بھی کہا, ٹویٹ بھی کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید کیبنٹ میں آ جائے گی. از اٹ پاسبل؟ ناٹ پاسبل. پیپلز پارٹی نہیں آئے گی. پیپلز پارٹی کا CAC نے فیصلہ کیا ہے, ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے, حکومت کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ پچھلے 16 باقی PDM کی حکومت میں ہم ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے. اس وجہ سے ہم چانس دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نے ان کو کہ وہ خود دیکھ لے کہ اچھا بھی ان کے کھاتے میں, برا بھی ان کے کھاتے میں. باقی جو آپ کیجئے, باقی جو یہ کہ محمد صاحب کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ سے صرف یہ کہنا چاہ رہے, یہ 9 مئی کے مقدمات ختم کرنا چاہ رہے. ان کے مذاکرات ہوئے, وہ ناکام ہوئے ہیں. اب یہ سیاسی پارٹیوں کی طرف آئیں گے, گھوم پھر کے انہیں پیپلز پارٹی کی طرف آنا ہے. ان کو کچھ نہیں ملنا ہے. یہ اسی طرح چیختے رہیں گے اقتدار حاصل کرنے کے لیے. یہ ہر اس آدمی کو پکڑیں گے جہاں سے ان کو راستہ جا رہا ہوگا. Right. So again, get well soon. Thank you gentlemen for being on the program. Interesting معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں. اس وقت ہم ایک بڑی واضح اٹیمپٹ دیکھ رہے ہیں PMLN کی طرف سے, جو کہ اوپن ٹو ڈائیلاگ ہے. PTI کو بابر آفر کر رہی ہے, اور PTI آگے بھاگ رہی ہے, اور وہ کسی اور سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے ڈائیلاگ کر لیں. لیکن ڈائیلاگ تو ہونا ہی چاہیے, پولیٹیکل اینٹیز کا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ نے نکلنا ہے اس کویک بار سے تو اس کے لیے پولیٹیکل ڈائیلاگ از ویری امپورٹنٹ. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.